تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ و BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزیر برائے عمارت و شعرے ویمولا پرشانت ریڈی کے ہمراہ سیکریٹریٹ کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ نو تعمیر شدہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے افتتاح کی تاریخ اور وقت مقرر کیا گیا ہے۔ قومی قائدین کی موجودگی میں سیکریٹریٹ کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ویدک پجاریوں نے 17 فروری کو صبح 11:30 بجے تا 12:30 بجے کے درمیان ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے کا وقت مقرر کیا ہے۔ ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کے مطابق 17 فروری کی صبح ویدک پجاریوں کی رہنمائی میں خصوصی پوجا اور دیگر رسومات انجام دی جائیں گی۔ افتتاحی تقریب میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، بہار کے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار، JDU کے قومی صدر للن سنگھ، بابا صاحب امبیڈکر کے پوتے پرکاش امبیڈکر و دیگر قائدین شرکت کریں گے۔ سیکریٹریٹ کے افتتاح کے بعد سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ عام بھی منعقد کیا جائے گا اور تمام قومی سطح کے قائدین اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ BRS کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے نارائن پیٹ ضلع میں BRS پارٹی دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ KTR نے منگل کے روز ریاستی وزراء کے ہمراہ مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے۔ قملزی KTR نے نارائن پیٹ کے سنگارم میں پارٹی دفتر کا آغاز کرتے ہوئے پارٹی پرچم لہرایا۔ بعد ازاں انہوں نے مربوط کلیکٹریٹ اور SP دفاتر کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر بلدی نظم النسق کے ہاتھوں انٹیگریٹڈ مارکیٹ اور سکی سینٹر، جبکہ کونڈا ریڈی پلو چیرو میں منی ٹینک بینڈ اور سینئر سٹیزن پارک کا افتتاح بھی عمل میں آیا ہے۔ تلنگانہ BJP صدر بنڈی سنجے کمار نے پوچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اپنی سالگرہ کے موقع پر نئے سیکریٹریٹ کا افتتاح کس طرح کریں گے۔ دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی یوم پیدائش کے بجائے KCR کے اپنی سالگرہ کے موقع پر سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے پر BJP قائد نے سوال اٹھایا ہے اور استفسار کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کس نے اپنی سالگرہ کے موقع پر نئے سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے کا حق دیا۔ کریم نگر MP کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیکریٹریٹ وزیر اعلیٰ کی نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ نو تعمیر شدہ سیکریٹریٹ کا نام BR امبیڈکر کے نام پر رکھنے سے خفا بنڈی سنجے نے کہا کہ KCR نے سیکریٹریٹ کا نام BR امبیڈکر کے نام پر تو رکھا ہے، تاہم وہ سیکریٹریٹ کے قریب تعمیر کیے جا رہے مجسمے کا معائنہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ محبوب نگر ضلع میں اناپورنا گارڈن میں BJP کی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے BJP صدر نے ریاستی حکومت پر مختلف مسائل کو لے کر نشانہ سادھا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی کی موجودگی میں ضلع وناپرتی کے مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ لیڈران نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر دی۔ ذرائع کے مطابق وناپرتی ضلع کے دیورا کدرا حلقے کے بدناپورم منڈل کے BRS BJP اور TDP کے لیڈران اور کارکنان کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ ریونت ریڈی نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان سبھی افراد کا پارٹی میں استقبال کیا۔ کانگریس پارٹی کے بھوبنگیری MP کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے 10ویں جماعت کے طلباء میں مفت اسٹڈی مٹیریلز کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ کانگریس پارٹی کے سٹار کیمپینر کہلانے والے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ضلع رنگا ریڈی کے بنگلورو کے ماڈل اسکول میں MNR فاؤنڈیشن کے اشتراک سے SSC کے طلباء میں اسٹڈی مٹیریل تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے کتابوں کے ڈونیشن کو بہترین ڈونیشن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک طالب علم تعلیم یافتہ ہوگا تو کئی طالب علم تعلیم یافتہ ہوں گے۔ بھوبنگیری رکن پارلیمان نے کہا ہے کہ غربت تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ انہوں نے طلباء کو تعلیم حاصل کرنے، سخت محنت و جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا اور طلباء کی خدمت کرنے چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو، عزم کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں MNR صدر مری نرنجن ریڈی کے علاوہ ZPTC و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ بیگم پیٹ ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ACP جی شنکر راجو نے شری اروبندو انٹرنیشنل ہائی اسکول کے طلباء میں ٹریفک قوانین سے متعلق شعور بیدار کیا۔ نلا کنٹا میں واقع شری اروبندو انٹرنیشنل ہائی اسکول میں ٹریفک بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ACP جی شنکر راجو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور طلباء کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی تلقین کی۔ ڈرائیونگ لائسنس کی اہمیت، موٹر وہیکل ایکٹ 2019، اسٹاپ لائن، فری لیفٹ و دیگر سے متعلق بھی طلباء میں شعور بیدار کیا گیا۔ ٹریفک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیگم پیٹ کے اہلکار پدماوتی، کرشنا اور مجید کے علاوہ پول HM جیا شری، اساتذہ و دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ وائسا تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا نے 28 جنوری سے پرجا پرستھانا یاترا کا احیا کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پد یاترا جس مقام پر روکی گئی تھی وہیں سے دوبارہ
शुरू की जाएगी। वही शर्मिला ने वाज़ेह किया है कि चाहे पुलिस इजाजत दे या न दे वो अपनी पदयात्रा शुरू करेंगी और उनकी पदयात्रा केसीआर दौरे हुकूमत की आखिरी यात्रा होगी। किसानों को 5,000 रुपये रैतु बंधु के नाम पर दिए जाने पर वैएसआर टीपी कायद ने केसीआर पर नाराजगी जाहिर की है और वैएसआर की आरोग्य श्री स्कीम में भी रुकावटें डालने का इल्जाम लगाया है। शर्मिला ने कहा है कि अवाम की तरफ से हिमायत मौसूल होते देख उन पर हमले किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो अवाम के लिए हर हमले को बर्दाश्त करेंगी। बॉलीवुड अदाकारा व सियासतदान उर्मिला मातोंडकर जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा का मंगल के रोज नगरोटा के गैरिसन टाउन से एहिया हुआ है। उर्मिला मातोंडकर साल 2019 में कांग्रेस से मुस्तफी हुई थी और 2020 में वो शिवसेना में शामिल हुई थी। आपको याद दिला दें कि 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा जुमेरात को पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई थी और पीर को जम्मू शहर पहुंची है। यात्रा का इख्तिताम 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक अजीमुशान जलसे आम के साथ होगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी पर बीबीसी की बनाई गई दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की गई। यूनिवर्सिटी हुकाम ने ममनुआ फिल्म दिखाने पर रिपोर्ट तलब की है। HCU में तुलबा के एक ग्रुप ने अहाता यूनिवर्सिटी में फ्रेटर्निटी मूवमेंट HCU यूनिट के तहत दस्तावेजी फिल्म इंडिया द मोदी क्वेश्चन दिखाई। आपको बता दें कि बीबीसी की इस दस्तावेजी फिल्म को यूट्यूब से हटा दिया गया है और मरकज ने इस फिल्म के लिंक शेयर करने वाले मुताबिक ट्विटर पोस्ट और यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक करने की हिदायत जारी की है। ताहम फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने ट्विटर पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म दिखाने का दावा किया, जिसके बाद हुकाम ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि बीबीसी ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म में साल 2002 के गुजरात फसादात से मुताल्लिक कुछ पहलुओं की छानबीन करने का दावा किया है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया है जिसमें मारूजियत का फुकदान है। बेंगलुरु पुलिस ने एक पाकिस्तानी खातून को मुबैना तौर पर अपनी जाली शिनाख्त बनाने और शहर में गैर कानूनी तौर पर क़याम करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 19 साला पाकिस्तानी इकरा जीवानी गुज़िश्ता साल हिंद नेपाल सरहदी रास्ते से मुल्क में दाखिल हुई थी। उसने उत्तर प्रदेश के 25 साला मुलायम सिंह यादव से, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड है, शादी की थी। बताया गया है कि इकरा की मुलायम सिंह से मुलाकात ऑनलाइन लूडो गेम के जरिए हुई थी। गेमिंग ऐप पर हुई दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने नेपाल में शादी रचा ली। बाद ये जोड़ा बिहार के बीरगंज और पटना पहुंचा था। मुलायम सिंह ने इकरा का नाम तब्दील करवा के रवा यादव रखा था और उसका आधार कार्ड भी हासिल किया था। पुलिस ने लड़की को गैर कानूनी तौर पर क़याम करने और अपनी शिनाख्त छुपाने पर गिरफ्तार किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह की सालाना फातिहा के खुसूस में हाई स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के तलबा व तालिबात के लिए पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसका उन्वान कायद मिल्लत और मरकज़ी सियासी रखा गया। इस मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया है। कामयाब तलबा को गोल्ड सिल्वर मेडल के अलावा दीनी कुतुब दिए जाएंगे। मुकाबले के पेश नज़र मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मुमताज़ अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज व दीगर दारुसलाम में मौजूद रहे। बेगमपेट ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नारायणगुड़ा पुलिस की जानिब से बाबू जगजीवन राम कॉलेज में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ACP ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जी शंकर राजू और नारायणगुड़ा लॉ एंड ऑर्डर SI शेख शफी, ट्रैफिक SI मोहन नायक ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कॉलेज के तलबा को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक के ज़वाबित से वाकिफ करवाया। तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने उन्हें ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने का मशवरा दिया है। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल्स P सत्य नारायण रेड्डी, डॉक्टर K सूरी नारायणा और लेक्चरर्स के ताउन से इस प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। रुकने असम्बली जगतियाल M संजय कुमार ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहे कुल हिंद मुशायरे के पोस्टर्स की रस्म इजराई की। 29 जनवरी को टाउन हॉल रूबरू म्यूनिसिपल पार्क जगतियाल में एक अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आ रहा है। रुकने असम्बली M संजय कुमार ने पोस्टर की इजराई के बाद मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की और मुहिब्बान उर्दू से मुशायरे में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस रस्म इजराई तकरीब में कन्वीनर मुशायरा अब्दुल मुजाहिद आदिल, सदर तेलंगाना
اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن جگتیال جنرل سیکرٹری ضمیر علی عدنان کے علاوہ آرگنائزنگ سیکرٹری افتخار علی زبیر، بیاض قائدین و دیگر موجود تھے۔ ضلع کھمم میں ایک خاندان کا انٹر کاسٹ شادی کی وجہ سے سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کھمم ضلع کے پینو پلی منڈل کے گاؤں والوں نے رام بابو اور ان کے افراد خاندان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بتایا گیا کہ 8 ماہ قبل ان کی بیٹی نے ایک دلت شخص سے شادی کی تھی اور یہ جوڑا فی الحال حیدرآباد میں مقیم ہے۔ اس شادی کے بعد سے ہی رام بابو کے افراد خاندان کو ہراسانی کا سامنا ہے اور انہیں اس سلسلے میں ایک خط بھی موصول ہوا ہے۔ خط کے مطابق بائیکاٹ خاندان سے رابطہ کرنے والے افراد پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ان افراد سے بات کرنے والوں پر 1000 روپے جرمانہ، جبکہ ان کی تقریبات میں شرکت کرنے پر 2000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ اس خاندان نے حکومت تلنگانہ سے ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ان کے لیے تکلیف کا سبب بننے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست تلنگانہ میں 26 جنوری کے بعد سے سردی کی لہر میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شہر میں درجہ حرارت میں 11 ڈگری سیلسیس تک گراوٹ آنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق 26 جنوری کو کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس تک گرنے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 سے 30 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان جتایا گیا ہے۔ سردی کے علاوہ شہر کے 7 زون جیسے چار مینار، خیرتآباد، ایل بی نگر، سکندرآباد اور شیری لنگم پلی میں صبح کے اوقات میں کوہرا چھائے رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع جیسے عادل آباد، کومرام بھیم، نرمل، منشیال، نظام آباد، جگتیال، کاماریڈی، راجنہ، سرسلہ، سنگاریڈی، میدک، وقار آباد، میرشل، ملکاجگیری، یدادری بھونگیری اور رنگاریڈی میں بھی موسم سرد رہے گا۔ جمعرات سے ان اضلاع کے لیے بھی یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے اے ٹی ایمز میں سرقہ کرنے والے 3 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ کاچیگوڑا ایس سی پی سرینیواس نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان افراد نے انڈین اوورسیز بینک کے اے ٹی ایم اور ایچ ڈی ایف سی بینک کے اے ٹی ایم میں سرقہ کیا اور فرار ہو گئے تھے۔ اے سی پی کے مطابق بینک مینیجر کی جانب سے موصولہ شکایت پر تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے حبشی گوڑا میں گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران 2 مشکوک افراد کو حراست میں لیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی، جس کے بعد ملزمین نے اعتراف جرم کر لیا۔ ان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل، 5 موبائل فون اور مسروقہ سامان ضبط کرتے ہوئے انہیں ریمانڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اقلیتی بہبود و ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی بی شفیع اللہ اور صدر تلنگانہ اردو اکیڈمی ایم کے مجیب الدین نے دائرۃ المعارف کا دورہ کرتے ہوئے ادارے کی کارکردگی کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ دائرۃ المعارف کا قیام سن 1888 میں عمل میں آیا تھا، جس کے تحت کئی زبانوں کے ہزاروں مخطوطات کی اصلاح اور ایڈیٹنگ کے بعد طباعت عمل میں لائی گئی ہے۔ اسٹاف کے مطابق ادارہ اپنا پریس بھی رکھتا ہے، تاہم پرنٹنگ اسٹاف نہ ہونے کے سبب مخطوطات کی طباعت کا کام تعطل کا شکار ہے۔ بی شفیع اللہ اور ایم کے مجیب الدین نے دائرۃ المعارف کے ذمہ داران کو اداروں کے کاموں میں تیزی لانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ادارے کی عمارت کے تعمیر و مرمت کے زیر التوا کاموں سے متعلق بھی بی شفیع اللہ کو واقف کروایا گیا، جس پر انہوں نے کاموں کی تکمیل کے لیے تخمینہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس موقع پر محمد مبین اقبال، چیف ایڈیٹر محمد عبد الرحمان، اردو اکیڈمی کے عہدیدار و دیگر موجود تھے۔ وقف بورڈ عملے کی لاپرواہی کے سبب ایک اور قبرستان پر لینڈ مافیا قابض ہو چکا ہے۔ وقف انسپکٹر محمد علی کی لاپرواہی نے مسلمانوں کو ایک اور قبرستان سے محروم کر دیا۔ یوں تو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے وقف اراضیات بالخصوص قبرستان، درگاہ یا پھر مسجد پر ناجائز قبضہ جات کی خبریں شائع اور نشر کی جاتی ہیں۔ وقف بورڈ عملے کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، باوجود اس کے وقف عملے کی لاپرواہیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبرستانوں کے تقدس، قبروں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے راتوں رات لینڈ گرابرز ان پر قابض ہوئے جا رہے ہیں۔ پرانے شہر کے گوشہ محل گھوڑے کی خبر قبرستان پر بھی ناجائز قبضہ کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ 1 سال پہلے ہی وقف بورڈ کو اس سلسلے میں مطلع کیا گیا تھا، تاہم وقف بورڈ نے اس معاملے پر چشم پوشی اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ قبرستان کی اراضی پر 2 ملگیاں تعمیر کی جا چکی ہیں۔ وقف عملے کے اس رویے سے ان کا اور وقف بورڈ کا نہیں، صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک جانب تو مسلمان وقف اراضیات سے محروم ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب تدفین کے لیے انہیں قبرستانوں میں جگہ تک میسر نہیں آ رہی ہے۔ اگر وقف بورڈ بر وقت حرکت میں آ کر کارروائی کرتا تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کو چاہیے کہ وہ فوری
इस कब्ज़ा जात का नोट ले और इस शेड को वक्फ की तहवील में लेते हुए अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। रियासती वजीर बराए सियाहत, सखाफत और खेलकूद डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने अपने दौरा स्पेन के मौके पर केबल कार का मुआयना किया। स्पेन के सदर मुकाम मैड्रिड में वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म मार्ट में डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। बाद उन्होंने केबल कार प्रोग्रामों के निफाज का तफसीली तौर पर मुआयना किया। रियासत तेलंगाना में भी केबल कार की सरगर्मियों का आगाज करने के लिए कई पहलुओं का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली बार सियाहती मकामात जैसे श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर, भुवनागिरी किला व दीगर सियाहती मकामात पर केबल कार सरगर्मियों के इनेकाद के लिए जरूरी तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना के सियाहती इलाकों से गैर मुल्की सयाहों को मुतारिफ करवाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इन्हें फरोग दिया जा रहा है और रियासत तमाम शोबों में मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल बनकर उभर रही है। हिंदुस्तान में एक दिन में 79 कोरोना वायरस केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 1931 दर्ज की गई है। महकमा सेहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,82,104 हो चुकी है। राजस्थान और केरला में एक हलाकत दर्ज किए जाने के बाद कुल हलाकतों की तादाद 5,30,737 हुई है। सेहत महकमे ने बताया कि यौमिया मुस्बित शरह 0.06%, हफ्तावार मुस्बित शरह 0.08% और सेहत याबी की शरह 98.81% रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में एक्टिव केस लोड में 3 केसेस की कमी भी आई है। मुल्क भर में जारी टीका अंदाजी मुहिम के तहत 220 करोड़ 30 लाख अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि हिंदू मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले दरअसल ब्राह्मण हैं, जबकि वजीर आला ब्राह्मण बंधु हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मनादिर के फंड्स को मुंतकिल किया था, जबकि वज़ीर आला मनादिर के फंड्स को मनादिर के इस्तेमाल में ला रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी हुक्मरान वाली रियासतों में ब्राह्मण तबके को क्यों नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने बुगलकुंटा में रामानुज कला भवन में विवेकानंद स्कीम के तहत मुंतखब ब्राह्मण तलबा में मंजूरी के दस्तावेजात हवाले किए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में सिकंदराबाद के दक्कन नाइट स्पोर्ट्स शॉप की इमारत में पेश आए आग के हादसे पर एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितेंद्र के अलावा दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर अहदेदारों ने वज़ीर दाखिला को तफसील पेश की कि सिकंदराबाद में जहाँ ये वाक़या पेश आया वो इलाका कमर्शियल है, जहाँ पर आवाम कसीर तादाद में आते जाते हैं। इमारतों के सेलर में पार्किंग की इजाज़त दी गई है, लेकिन अक्सर कारोबारी लोग सेलर में खुद ही कारोबार कर रहे हैं या दूसरों को किराए पर दे रहे हैं। दोनों सीरतों में सेलर को गैर कानूनी तौर पर कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अहदेदारों ने कहा कि तिजारती इलाकों के अलावा कई रिहायशी इलाकों के सेलर्स में भी इसी तरह के गैर कानूनी तौर पर कारोबार चलाए जा रहे हैं, जिससे फायर सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। सेलर्स में चलाए जाने वाले कारोबार पर रोक लगाना और मालिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना वक्त का तकाजा है। फायर सर्विसेज के अहदेदारों ने वज़ीर दाखिला को बताया कि अक्सर तिजारती और रिहायशी इमारतों में आग पर काबू पाने के जो आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो काफ़ी पुराने और नाकारा हो चुके हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद की गई। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में मिस्री फौज के जत्थे ने हिस्सा लिया, साथ ही हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के अरकान भी इस परेड में शामिल थे। फौज ने दम बखुद करने वाले मुजाहरे पेश किए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन अंजनैया गौड़ ने जोर देते हुए कहा है कि दलितों की तरक्की के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मसाई कर रहे हैं। गोशा महल असेंबली हल्के में बीआरएस कायद जी श्रीनिवास की बस यात्रा के तीसरे मरहले के प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क़ब्ल-अज़ी की हुकूमतों ने दलितों की तरक्की में रुकावटें पैदा की थी, ताहम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उनके मुस्तक़बिल को सुनहरा बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। तलबा में लीडरशिप की सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए कायम बावक़ार वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट के दूसरे साल भी एमएस के तलबा को नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ है। इस इदारे में नुमाइंदगी करने वाले मुंतखब एमएस क्रिएटिव स्कूल के 6 तलबा को एमएस एजुकेशन एकेडमी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मौज़म हुसैन ने एमएस के कॉरपोरेट ऑफिस में तहनीत पेश की।
ڈاکٹر محمد معظم حسین نے بتایا کہ ورلڈ ٹیم پارلیمنٹ میں ایم ایس کریٹو اسکول کے 6 طلبہ محمد عبدالمقید، عفیفہ مہک، فقیہ تسنیم، یاسمین شیخ، انور بانو، دانیہ ناظرین کو سخت مقابلے کے بعد منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس مقابلے میں ایم ایس کے 130 طلبہ نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 30 کو بطور انفلوئنسرز منتخب کیا گیا، جبکہ 6 طلبہ نے قطعی کامیابی حاصل کی اور اس سال کے لیے بطور رکن ٹیم پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب 100 نوعمر ایم پیز کو ان کے خیالات پر کام کرنے کے لیے تربیت، رہنمائی اور فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ ریاست میں اساتذہ کی ترقی اور تبادلوں پر حکومت نے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ 27 جنوری سے یہ عمل شروع ہوگا۔ تبادلوں کے لیے 28 جنوری سے بذریعہ آن لائن درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ 37 دنوں میں یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ اساتذہ کی بیشتر تنظیموں کے قائدین نے اس پر مسرت کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ اراگڈ میں مویشیوں کی مارکیٹ میں بھینسوں گایوں کی خریداری کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ریاست کے بیشتر اضلاع سے بڑے پیمانے پر کسان یہاں پر پہنچ کر بھینسوں کی خریداری اور فروخت کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس موقع پر بعض کسانوں نے الزام لگایا کہ دلالوں کی وجہ سے ان کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نلہ گٹے میں آگ لگنے کے واقعے میں نقصان سے 2-4 عمارت کو منہدم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس واقعے میں عمارت کے سلیب کو کافی نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے، جس کے پیش نظر عمارت کو منہدم کرنے کا فیصلہ بلدیہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ عمارت کو منہدم کرنے کے لیے روبوٹک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ گچی بولی میں بلدی عہدیداروں نے 50 جھوپڑیوں کو منہدم کر دیا۔ یہ غیر مجاز جھوپڑے کئی برسوں سے اس مقام پر ڈالے گئے تھے۔ آج صبح بلدیہ کے عہدیدار وہاں پہنچے اور انہدامی کارروائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ مقامی افراد نے اس انہدامی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ جھوپڑیاں سڑک سے متصل لگائی گئی تھی۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس انہدامی کارروائی کے سلسلے میں کئی مرتبہ نوٹسیں دی گئی تھیں۔ شکاگو میں سنگاریڈی کا ایک طالب علم بندوق کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ اس طالب علم کی شناخت سائی چرن کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ 13 جنوری کو شکاگو پہنچا تھا۔ اس کی ماں BHEL میں ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے، جبکہ اس کا باپ سرینیواس راؤ خانگی ملازم ہے۔ اس کے والدین نے کہا کہ سائی چرن کے دوست نے فون کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ سائی چرن لوٹ مار کی کوشش کے معاملے میں چلائی گئی گولی سے زخمی ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم اس کے والدین ہنوز سکتے میں ہیں۔ بنجارہلس میں شمشان گھاٹ کے قریب 2017 کے PET امیدواروں نے احتجاج کیا۔ PET کے 50 امیدواروں نے پلے کارڈز کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے PET گروکل میرٹ لسٹ جاری کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان مظاہرین نے کہا کہ 2017 میں امتحان تحریر کرنے کے باوجود اب تک نتائج جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان سے انصاف کرنے کا وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا۔ پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ میڈچل میں شراب کی دکان میں گھس کر ہوا میں گولی چلاتے ہوئے 2 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ یہ واردات ضلع کے بوڑو چنتلا پلی منڈل کے ادے مرری گاؤں میں کل شب پیش آئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے اس واقعے کا CCTV فوٹیج حاصل کر لیا۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ پولیس اس واردات میں ملوث افراد کی تلاش کا کام کر رہی ہے۔ دکان کے مالک اور ملازم بھی زخمی ہو گئے۔ ملزمین نے لاٹھیوں سے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ ملزمین منکی کیمپ پہنے ہوئے تھے۔ کیرلا میں نئے وائرس کا پتہ چلا ہے۔ اس نورو وائرس سے ایرناکولم ضلع میں 19 طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ کئی طلبہ اس سے مثبت پائے گئے ہیں۔ طلبہ میں علامات کے بعد 50 سے زائد سکولز کو بند کر دیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ،
ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد